اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین ورحمۃ اللہ علی محبیہم و شیعتہم و موالیہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا علی بن موسیٰ الرضا المرتضیٰ علیہ السلام من زارہا وجبت لہ الجنہ. صلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ مجلس عزا کریم اہل بیت معصومہ فاطمہ کبریٰ کے وفات کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے وہ فرامین یا وہ احادیث جو مختلف معصومین علیہم السلام سے بی بی کے عنوان سے وارد ہوئی ہیں، فقط ان میں سے ایک جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب بی بی کا تذکرہ ہوا تو امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ من زارہا وجبت لہ الجنہ. البتہ اس سے پہلے کہ ابھی امام کاظم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عنقریب ہمارا ہی ایک ٹکڑا مدینہ قم یعنی قم کے شہر میں دفن ہوگا کہ جو بھی اس کی زیارت کرے گا وجبت لہ الجنہ. یا امام جواد علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا من زار عمتی بقم فلہ الجنہ. اب ان روایات کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ ضروری ہے. اس مقدمے کو عرض کرنے کے بعد صرف اس عنوان کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں گے کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، اور فقہ الحدیث کے عنوان سے کہ کون سی عظمت ہے ان فرامین کے پس منظر میں کہ جو کریم اہل بیت کے مقام کو واضح کرتی ہیں. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان کی ہدایت کے لیے اور بشریت کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے حجج، اپنے خاص بندے، اولیاء مختلف مشکلات اور مصائب میں ڈال کر ان کو روانہ کیا کہ اس بشر کی ہدایت کے لیے آپ جتنے بھی مصائب برداشت کر سکتے ہیں اس بشر کو اپنی منزل مقصود تک آپ کو پہنچانا ہے. ظاہراً اصول کافی جلد اول اور صفحہ نمبر 309 پہ پہلی 2 حدیثیں ہیں کہ جن کا مضمون یہ ہے، جا کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. عموماً آغا ہم جب امامت کی بات آتی ہے
تو امامت کے عنوان سے ہم اپنے ذہنی خیالات اور تصورات کو عقلی پیرائے میں پیش کر کے امامت کا تصور کرواتے ہیں. وہ امامت کا تصور نہیں ہے. امامت کا وہ تصور ہے جو خود ائمہ نے دیا ہے، اور وہ ائمہ کے اقدامات جو انجام دیتے ہیں، ایک مرتبہ ہم اپنے خیالات اور تصورات کی دنیا میں ان کی تعویل اور توجیہ کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ امامت کو سمجھنے کے بعد ائمہ کے اقدامات کو امامت کے پیرائے میں دیکھ کر ان کو تجزیہ و تحلیل کرنا وہ آسان نہیں ہے. روایت کا مضمون یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالق کائنات کی بارگاہ سے مکتوب لے کر آتے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور وہ مکتوبات ہر معصوم کے لیے الگ الگ ہے، مہر شدہ ہے، بند ہے. پیغمبر اسلام اپنا خط مکتوب کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہ عمل کرتے ہیں. یعنی جو ان کی ذمہ داری خالق کائنات کی طرف سے مقرر ہوئی ہے وہ دیکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جب دنیا سے ان کو جانا رہتا ہے تو پھر وہی مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں. جو مربوط ہے امیر المومنین علیہ السلام سے وہ خود اپنا مکتوب اور وہ برنامہ خالق کائنات کی طرف سے معین شدہ وہ ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور گزارنے کے بعد وہی خط اور وہی مکتوب آگے دوسرے امام کو منتقل کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا امام مہدی آخر الزمان تک منتہی ہوتا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے ہر معصوم کی ایک خاص ذمہ داری لگائی ہے، اور اس ذمہ داری کے مطابق وہ معصوم زندگی بسر کرتا ہے. یعنی وہی پورا پروگرام جو خالق کائنات دیتا ہے اور اس کو وہ اسی طرح سے منوان بشریت کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مشکل یہ آتی ہے کہ کبھی ایک معصوم اپنے اس پورے پروگرام کو انجام نہیں دے پاتا، ناقص رہ جاتا ہے بعض موانع کی وجہ سے. اور چونکہ موانع برطرف کرتے کرتے زندگی معصوم کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کما حقہ جو خالق کائنات کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے اس کو انجام نہیں دے پاتے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہیں سے وہی عقیدہ رجعت وجود میں آتا ہے کہ رجعت کے زمانے میں ہر معصوم پلٹ کر آئے گا. جو خالق کائنات کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی تھی، جتنی انہوں نے انجام دی وہ تو ہو گئی، اور جو باقی رہ گئی اس کو زمانہ رجعت میں آ کر انجام دیں گے. اگر مثال کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو اس کا نمونہ آج کل یہ بہترین ہے جامعۃ المصطفیٰ کا برنامہ. وہ آج کل جو جامعۃ المصطفیٰ کا برنامہ ہوتا ہے کہ طالب علموں کو پڑھانے کے لیے ایک کتاب پڑھاتے ہیں اور ایک زمانہ معین ہوتا ہے کہ اس ٹرم میں آپ کو یہ کتاب پڑھنی ہے. جتنی پڑھ لی، ٹرم ختم ہوئی تو کتاب بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ اب کب پڑھیں گے؟ وہ ہمارے لیے تو رجعت کا زمانہ نہیں ہے. اب وہ ایک سمجھنے کے لیے کہ بالآخر ایک کتاب مکمل نہیں ہوتی، لیکن اگلی ٹرم میں جاتے ہیں تو کتاب چھوڑ دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن ائمہ تحرین کا سلسلہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بشریت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور وہ پورا پروگرام جو خالق کائنات نے ہر معصوم کو دیا ہے وہ اگر اپنی زندگی میں 100% کامیاب ہوتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں خفا بہا، اور اگر نہیں انجام پاتے ہیں بعض موانع کی وجہ سے تو زمانہ رجعت میں پلٹ کر ہر معصوم آ کر اپنے برنامے کو جہاں پہ انہوں نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس پورے پروگرام کو منزل کمال تک پہنچائیں گے. اور زمانہ رجعت میں آپ کو معلوم ہے کہ تمام معصومین دوبارہ پلٹ کر آئیں گے. یہ مقدمہ اولا ہے کہ بشریت کی ہدایت کے لیے ائمہ تحرین کو جو خالق کائنات کی طرف سے دستور ملتا ہے اس دستور کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں. وہ بیچ میں پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
خوب ہم پھر بسا اوقات معصومین کے اقدامات کو اپنے خیالات کے سائے میں موجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے کیوں صلح کی؟ پھر اپنے خیالات کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اس کے سائے میں معصوم کے اقدام کی توجیح کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا؟ اور پھر ہم آتے ہیں فقہی ابحاث کو آپس میں ملا کر، پھر فقہی پیرائے میں آ کر کم ترین جو ادنا ترین ہماری معرفت ہے وہ یہ ہے کہ ہم فقہی ابواب کے عنوان سے آ کر پھر توجیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب اگر ہم نے امام کو امامت کے سائے میں پہچانا ہوتا تو اس قسم کی توجیہات ہمارے سامنے نہ آتی اور ہم کبھی بھی اپنے خیالات کے سائے میں معصوم کے اقدامات کی توجیح نہ کرتے۔ چہ بسا کہ ایک عالم دین توجیح کرتا ہے اور دوسرا آ کر اس پہ اشکالات کی بچھاڑ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بات تو کچھ اور تھی کہ جو نہ سابق سمجھا ہے اور نہ ہی لاحق سمجھا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کی زندگی کیا ہے؟ یقاتل علی التأویل، یعنی پوری زندگی امیر المومنین کی یہی ہے، تعویل کی بنیاد پہ قتال کرے گا، اسلام کے پرچم کو آگے لے کے جائے گا، بشریت کو منزل کمال کی طرف لے کر آگے نکلے گا۔ یہ تعویل کیا ہے؟ وہ پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر امیر المومنین کا سلسلہ یہ ہے کہ تعویل کی بنیاد پہ قتال کرے گا اور پوری زندگی اسی پر استوار ہوگی، در حقیقت وہی دستور ہے خالق کائنات کا جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے معصوم اپنی پوری زندگی میں اسی برنامہ الہی کو بشریت کے اندر نافذ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے لیے 3 قسم کے مخاطب سامنے آتے ہیں، اور روایات کے اندر یہ ہے، پہلا درجہ قرآن کا ظاہر قرآن ہے کہ یعلمہ العالم والجاہل، جو بھی ادبیات جانتا ہے، جو بھی لغت جانتا ہے، جو بھی تھوڑا بہت عربی سے آشنا ہے، ظاہری معنی وہ سمجھ لیتا ہے۔ جو جاہل ہو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جو تھوڑا بہت ادبیات جانتا ہو اس کو بھی آگہی ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے، اور ظاہر سے وابستہ ہو کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید ہم کلہ دین پر پہنچ گئے، حقیقت دین کو پہچان لیا ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ مرتبہ دوم میں قرآن وہ ہے کہ جو فقط ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے اندر شرح صدر ہوتا ہے، جن کے اندر شرح صدر ہو، وہ بھی یہی قرآن ہے۔ اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد اب وہ جن حقائق تک جا پہنچتے ہیں، اسی قرآن کی آیات کو دیکھنے کے بعد اپنا وظیفہ جب تعین کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ خوب یہ دوسرا گروہ ہے، کہا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ تعویل قرآن کسی حد تک درک کرنے کے قابل ہیں، لہذا ان کے لیے جو قرآن فہمی ہے وہ الگ ہے۔ اس قرآن فہمی کے لیے جو شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط حلم اور دوسری شرط شرح صدر ہے۔ اگر شرح صدر اور حلم کے باب میں آ کر انسان قرآن کی خدمت میں آتا ہے، اس کو جو قرآن سے درس ملتا ہے وہ اس عالم اور جاہل کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ادبیات پڑھ کر ایک ترجمہ کر کے اپنا مطلب نکال لیتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اور اس سے بالاتر جو تیسرا مرتبہ ہے وہ فقط خواص کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ یہ مرتبہ ہے عالی ہے قرآن کا، اور راسخون فی العلم کون ہے؟ کا جو بھی اس مرتبے پہ آتا ہے وہ پھر باطن قرآن تک دسترسی پیدا کر لیتا ہے۔ وہی ظاہری آیات ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ پوری زندگی کا برنامہ اور پوری زندگی کا شیڈول انہی قرآن کی آیات کے سائے میں آگے بڑھاتے ہیں۔ لہذا جتنے بھی معصومین دنیا میں آتے ہیں وہ اسی قرآن پہ عمل کرتے ہوئے لفظ بلفظ، حرف بحرف، کلمہ بکلمہ انہی آیات کے ساتھ وابستہ رہ کر وہی خط صراط مستقیم بالوضو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس پہ پابند بھی ہوتے ہیں، اور بشریت کو اسی جادہ پہ لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو آ جاتا ہے وہ صاحب سر بن جاتا ہے ائمہ طاہرین کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر معصوم کے لیے ہر زمانے میں صاحب سر افراد رہے ہیں، اور وہ کون لوگ تھے؟ یعنی واقعاً جن کے اندر وہ شرائط تھے، جن شرائط کے ہوتے ہوئے معصوم سے اس مرحلے میں جا کر ہم کلام ہوتے تھے جو مرحلہ راسخون فی العلم کا تھا۔
لہٰذا اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ہمیں امام کو پہچاننا ہے اور امام کو پہچاننے کے بعد ان کی ہمیں سیرت پہ عمل کرنا ہے تو کیا کریں؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو امام کا تعارف چاہیے اور امام کو پہچاننا ہے تو امام کا رکن رکین کیا ہے؟ خود امامت ہے۔ امام امامت سے پہچانا جائے گا، رسول رسالت سے پہچانا جائے گا، نبی نبوت سے پہچانا جائے گا۔ خود جب ہمیں نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی نبی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی رسول سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب امامت سمجھ میں نہیں آئے گی وہ کبھی امام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو اگر ہدایت کی سمجھ نہیں آئے گی ہادی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ معلم کو پہچاننا چاہتے ہیں، جب تک تعلیم کا پتہ نہیں ہوگا معلم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ منطقی سی بات ہے کہ آپ جس وادی میں جس شخص کو پہچاننا چاہتے ہیں پہلے اس وادی کا تعارف صحیح معنوں میں حاصل کرو، اور پھر اس وادی سے جو منسلک ہے اس کا تعارف کسی حد تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ خوب ہم امام کو پہچاننا چاہتے ہیں، امام حسین ہے، امیر المومنین ہے، پیغمبر اسلام ہے، یا چاردہ معصومین ہے۔ خوب جب تک امامت کا تصور سمجھ میں نہیں آئے گا خوب امام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہم نے امامت کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ خوب ہم نے اپنے خیالات، اوہام، تصورات کو امامت کا نام دے دیا اور اس امامت کے بلبوتے میں آ کے کہتے ہیں جی یہ امام ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے جیسے امامت کا تصور آپ کے ذہنوں میں ہوگا ویسا ہی امام کا تصور ہوگا۔ خوب امامت ہے کیا؟ خوب معلوم نہیں ہے۔ لہذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب نشاپور سے مرو جانے لگے وہاں پہ امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہاں پہ آج کل مسلمانوں کے اندر کون سی گفتگو اور کس بحث پہ مسلمان الجھے ہوئے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ مسلمان اس زمانے میں امامت کے موضوع پہ مناظرات کرتے ہیں، اور امامت وہ مسئلہ ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے اور اس پہ ان کی ابحاث ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے علمی۔ وہاں پہ امام علیہ السلام نے یہ حدیث بہت مفصل ہے، آپ جا کر دیکھیں اس کو، یہ واقعاً قابل غور ہے یہ حدیث۔ معصوم نے سب سے پہلا ارشاد فرمایا کہ کہاں یہ اور کہاں امامت، ان کو کیا لگے کہ یہ امامت کی گفتگو کریں اور امامت کو بیان کریں۔ وہاں پہ امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ یہ تھا کہ امامت نظام دین ہے، امامت نظام الہی کا نام ہے۔ تو جو نہ خدا کو سمجھتا ہو نہ خدا کے نظام کو سمجھتا ہو تو وہ امام کو کیا سمجھے گا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ امامت کا تصور اگر صحیح معنوں میں انسان درک کر لے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کون ہے جس کے محضر میں ہمیں جا کر عرض ادب کرنا ہے۔ خود نظام امامت ہے کیا؟ یا جس کے لیے معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امامت ایک نظام ہے، نظام ہے اور نظام بھی دین کا ہے اور نظام بھی الہی ہے۔ مختصر سا صرف اشارہ کر کے اس مقدمے کو ختم کرتا ہوں تاکہ اپنی بات پہ آ سکوں۔ امامت اگر نظام ہے اور نظام الہی ہے تو یہی نظام بتاتا ہے کہ اس نظام سے جو بھی وابستہ ہوگا وہ خدا سے مرتبط ہو جائے گا، چونکہ یہ نظام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ نظام مرتبط کرتا ہے خداوند عالم سے۔ تو جو بھی اس نظام کے سائے میں خدا سے مرتبط ہو رہا ہے کسی حد تک وہ تصور امامت سے آشنا ہے، اور اگر نظام امامت سے ہٹ کر وہ خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ اس نے امامت سمجھا، نہ نظام الہی سمجھا، نہ خدا کو سمجھا، نہ خدا کی بارگاہ میں وہ پہنچ سکتا ہے۔ خوب اگر یہ خدا کا نظام ہے تو خدا نے اپنے نظام کے بارے میں کیا تعارف فرمایا ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات یہ کیا ہے؟ لشکر خدا ہے، جنود خداوند متعال ہیں، اور خدا کے جنود اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتے۔ اگر یہ پوری کائنات لشکر خدا ہے تو امام کون ہوگا اور نظام امامت کیا ہوگی؟ نظام امامت یہ ہے کہ پوری کائنات امام کے قبضہ قدرت میں قرار پائے گی، اور نظام امامت یہ ہے کہ پوری کائنات کا ارتباط، پوری کائنات کا رابطہ
امام برحق سے وابستہ ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات مخاطب ہے امام کی، پوری کائنات مامور ہے امام کی، جب چاہیں جس وقت چاہیں جس طرح چاہیں اس کائنات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ائمہ طاہرین کی مشکل جو ہمیشہ کے لیے رہی وہ یہ تھی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود مامور تھے کہ اپنے آپ کو عادی انسان کی طرح پیش کریں۔ یہ ائمہ طاہرین کا یعنی سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی رکاوٹ ائمہ طاہرین کے لیے یہی تھی کہ پوری کائنات پہ جو سیطرہ رکھتا ہے، تسلط رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرو عادی انسان کی طرح کہ سامنے والے کو پتہ نہ ہو کہ آپ بھی کچھ جانتے ہیں۔ ہم جو ان کی سیرت پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری برعکس ہے، بالکل 180 درجہ ہم ہٹے ہوتے ہیں، 2 لفظ ہمیں آتے نہیں ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ علامہ دار تو ہے ہی یہی۔ وہ فرق ہے نا۔ معصومین کی زندگی جا کر دیکھیں، پوری کائنات کی تہ تک ذرہ ذرہ جانتے ہیں، سب چیزوں سے آگاہ ہیں، لیکن بالکل عام عادی انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو بھی کسی چیز کا علم ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی جو سیرت پہ چلتے ہیں، ان کے مکتب سے جو وابستہ ہوتے ہیں، ان کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ 2 لفظ جانتے ہیں اور انہی 2 الفاظ کے سائے میں جا کے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو اس طرح جا کر پیش کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان سے بڑھ کر تو کوئی علامہ ہے ہی نہیں۔ لہذا الجھانے کے لیے جب بھی بات کریں گے تو کس انداز میں کریں گے؟ جی یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور اس کے لیے تو کئی اشرے چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ وہ ایک مجلس بیان نہیں ہوتی ہے، وہ اشرے فلسفہ روب جمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ خوب اتنی بات کرو جو آتی ہے، یا اچھے بسا کہ جتنی آتی ہے اس کو بھی اس پیرائے میں بیان کرو کہ نمایاں نہ لگو تم۔ یہ ائمہ طاہرین تھے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات مخاطب ہے امام کی، اور پوری کائنات لشکر امام بن کر ہمیشہ امام کی خدمت میں ہے۔ اور یہ پوری کائنات کس لیے امام کی خدمت میں؟ اس لیے کہ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی کائنات کو اپنے اپنے مسیر سے ہوتے ہوئے ان کو خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ جس کو اللہ کی بارگاہ میں اس پوری کائنات کو لے کے جانا ہے، وہ کائنات اگر اس کی تابع نہیں ہوگی تو اس کائنات کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا؟ اب وہ ملک ہو، وہ نبات ہو، وہ حیوان ہو، یا وہ جتنی بھی مادی کائنات ہو یا مجرد کائنات ہو، پوری کائنات امام کے راستے سے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے گی۔ وہ امامت پھر یہ ہے کہ پوری کائنات کو خالق کائنات نے مسخر کر دیا ہے امام کے لیے، اور یہ پوری کائنات جو امام کے لیے مسخر ہو کر ہمہ وقت گوش بے فرمان امام ہے، خوب اس کائنات کے اندر پھر امام کرتا کیا ہے؟ روایت ہے اصول کافی کے اندر، ظاہراً باب ایمان و کفر اور باب کتمان ان کی ہیں، چند ایک روایات ہیں پڑھنے کے لیے، بہت خوب ہے، مراجعہ کریں۔ اس روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ولدنی رسول اللہ، یعنی میں پیغمبر اسلام کی اولاد میں سے ہوں، میں فرزند رسول ہوں، اور مجھے دنیا میں لانے کا سبب پیغمبر اسلام ہے۔ اس سے مراد درست ہے، ظاہری معنی وہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ، مادیت کے اعتبار سے ایک سلسلہ ہے جسمانی وابستہ ہے پیغمبر اسلام سے، ان کی نسل سے ہیں، لیکن ظاہری معنی تو فقط کافی نہیں ہے۔ روایت کے ذیل میں جب امام صادق علیہ السلام جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس فرزند رسول ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ ذیل روایت بتاتی ہے کہ یہ فرزند رسول کیا ہے۔ کہا کہ میں فرزند رسول ہوں، اور خالق کائنات نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور پوری کائنات ہمارے راستے سے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ اسی لیے ہمیں علم ما کان وما ہوا کائن وما یکون خالق کائنات نے عطا کیا ہوا ہے۔ ماضی کا علم، حال کا علم اور مستقبل کا علم، اور وہاں پہ پوری تفصیل کے ساتھ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، برزخ کے حالات کا ہمیں معلوم ہے، قیامت کے حالات کا ہمیں معلوم ہے، بہشت کے حالات کا ہمیں معلوم ہے، جہنم کی وادیاں کا سب ہمیں معلوم ہے۔ اور یہ علم حصولی نہیں ہے کہ فقط سن کر انسان عالم ہو جائے، نا، یہ علم شہودی ہے، حضوری ہے طلبگی اصطلاح میں، یعنی معلوم عالم کے نزدیک موجود ہے۔
خوب اس علم کے ہوتے ہوئے کائنات کا ارتباط یہ ہے. سوال، یہ اتنی بڑی کائنات کا ارتباط معصوم کے ساتھ اس طرح سے وابستہ کر دینا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں وابستہ کیا ہے؟ آخر اتنی پوری کائنات بنانے کے بعد معصوم کی بارگاہ میں لا کر پوری کائنات کو کھڑا کر دینا اور پوری کائنات کے رموز سے اپنی اس حجت کو آگاہ کر دینا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں یہ کام کیا خالق کائنات نے؟ جواب واضح ہے کہ جس کائنات کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے، اگر اس کی حقیقت امام کو معلوم نہیں ہوگی، اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس کا راستہ معین نہیں کر سکتا، اس کے راستے کی مشکلات کو ہٹا نہیں سکتا، اور اس کے منزل کمال تک جانے کے لیے وہ راستے ہموار نہیں کر سکتا اگر اس کو علم نہ ہو. لہذا پوری کائنات کے موانع معلوم ہیں، راستہ کس طرح ہموار ہوتا ہے معلوم ہے، شرائط کیا ہے ساری معلوم ہے. اس کائنات کا ایک حصہ انسان بھی ہے. اس پوری کائنات کی زمام معصوم کے ہاتھ میں دی اور اس کائنات کو کہا کہ تم امام کے سائے سے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے. اس کائنات کا ایک ادنا سفر انسان بھی ہے، اور یہ اتنا محترم فرد ہے کہ پوری کائنات کو اس کے لیے خالق کائنات نے خلق کیا اور اس انسان کو اپنی ذات کے لیے خلق کیا. کہا یہ انسان بھی اسی سائے سے ہوتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اب یہاں پہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری بشریت کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے جو امام آیا ہے ہادی بن کر، جب اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کو لے کر جائے گا، مشکلات نہیں آئیں گی، موانع نہیں ہیں، رکاوٹیں نہیں ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دو محاذ انسان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک محاذ حق اور دوسرا محاذ باطل. یوں نہیں ہے کہ محاذ حق پہ چلانے والا بڑی آسانی کے ساتھ اس پوری بشریت کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے. خود دشمن معصوم جو ہر معصوم کے زمانے میں رہا ہے، انہوں نے آ کر مشکلات اور موانع کھڑے کیے ہیں. لہذا یہیں سے پتہ چلتا ہے جتنا جس زمانے میں جو معصوم مرتبے اور کمالات کے اعتبار سے عظیم مرتبے پہ فائز تھا، اس زمانے میں موجود ان کا دشمن بھی شیطنت میں اتنا ہی بڑا قدرت مند انسان تھا. لہذا اگر آپ دشمنان اہل بیت کو اگر پہچاننا چاہیں تو اس معصوم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مثلا وہ شخص جو امیر المومنین کے لیے مشکلات اور موانع کھڑی کر دیتا ہے تو یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. آپ معمولی انسان نہ سمجھیں کہ جو امیر المومنین کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتا ہے اور امیر المومنین کو وہ نظام الہی نافذ کرنے سے روک لیتا ہے تو یہ معمولی انسان ہوگا. لہذا ائمہ تارین کے دشمنوں کو خود ائمہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس معصوم کی اتنی عظمت ہے، اس کے لیے جو معنی کے طور پہ سامنے آیا اس کی کیا حیثیت ہوگی. لہذا ان کو معمولی نہیں سمجھیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ مشکلات کھڑی کرتے تھے، معصوم کبھی کبھی بے بس ہو جاتے تھے، یعنی اپنا نظام آگے چلانے کے لیے بے بس ہو جاتے تھے. خوب نمونے ہیں تاریخ کے اندر. مگر امیر المومنین نماز تراویح ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اقدام بھی کیا، ختم بھی کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن امیر المومنین نے ایسا کام کر دیا تھا کہ امیر المومنین بھی اپنے زمانے میں اس بدعت کو ختم نہیں کر پائے. اور جب ختم نہیں کر پائے تو وہ نظام الہی جو 100% آ کے جاری کرنا تھا، 100% جاری ہوا ہے؟ نہیں ہوا. پھر کیا کریں گے؟ یہی سے رجت کے زمانے میں امیر المومنین پلٹ کر آئیں گے اور اسی نظام کو جس کے لیے مامور ہیں خالق کائنات کی طرف اس کو آگے بڑھائیں گے. بس یوں نہیں ہے کہ ان کو آپ معمولی انسان سمجھیں. مثلا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مامون ایک عام انسان تھا، ایک عادی انسان ہے؟ ادھر سے اگر امام رضا علیہ السلام کا مقام اور منزلت انسان کو معلوم ہو اور پھر امام رضا علیہ السلام کو جو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور ہجرت کو امام رضا علیہ السلام اغوا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے، اغوا کر کے مجھے مرو کے مقام پہ لے جایا گیا. ولایت عہدی جو تحمیل کی گئی امام رضا علیہ السلام پر اور امام مجبور ہو جاتے ہیں ولایت عہدی کو قبول کرنے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ مامون ایک معمولی انسان تھا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف نظام الہی ہے اور دوسری طرف نظام شیطانی ہے،
اور جو شیطانی صف میں کھڑے ہو کر حجت خدا کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، غیر معمولی ہیں یہ لوگ. اور ان کے اقدامات اور ان کی پالیسیوں سے انسان کو کسی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی پوری بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں مصر سے اور جاتے ہیں، فوراً دریا نیل کا سامنا ہوتا ہے. اور البتہ یہ پہلے فرعون کی پلاننگ میں تھا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو نابود کیا جائے. دیکھا کہ اور جب لے کے نکلے بھی ہیں تو خالق کائنات نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پیچھا نہیں ہوگا، نہ فرعون پوری توانائی کے ساتھ تمہارا پیچھا بھی کرے گا. وہ جب دیکھا کہ سامنے نیل ہے اور پیچھے لشکر فرعون ہے، اب یہاں پہ آ کر بے بس ہو جاتے ہیں. یا موسیٰ انا لمدرکون، مارے گئے. بھائی کیا ہوا؟ آگے جائیں تو پانی ہے، پیچھے ہٹیں تو وہ پوری توانائی کے ساتھ لشکر آ رہا ہے، تو نابود ہو گئے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہادی بن کر آتا ہے، جس کا ارتباط خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور جس ارتباط کے سائے میں وہ آ کر بشریت کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، اس کی طمانینت کا انداز مختلف ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کلا ہرگز ان معی ربی سیہدین. کیا سمجھتے ہو کہ خدا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، خدا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا؟ کا ممکن نہیں ہے کہ خدا مجھے ان مشکلات میں اکیلا چھوڑ دے. ممکن ہی نہیں ہے کہ فرعون مجھ پہ مسلط ہو جائے اور فرعون اپنی اس پالیسی میں یا اپنے برنامے میں کامیاب ہو جائے. ممکن ہی نہیں ہے. اور آپ نے پڑھا کہ تاریخ کے اندر ہوا کیا. اور عجیب بات ہے، خطابات قرآنی کی طرف اگر ملاحظہ کریں، سب سے پہلے حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ فضرب، عصا کے ذریعے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کرو. کون کا؟ تم خود. یعنی ولی خدا ہے جو یہ کام کرتا ہے. اگر ولی خدا کے ہاتھ میں یہ توانائی نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کام انجام پائے. لہذا یہ کہنا کہ ہاں معصوم فقط ایک آلہ ہوتا ہے، استعمال کا ذریعہ بن جاتا ہے، نہ عزیزان محترم. معصوم کے اندر وہ طاقت اور وہ توانائی اور وہ پاور اور وہ مقتضی موجود ہوتا ہے. صرف اور صرف وہ اللہ کی اجازت کا منتظر ہوتا ہے کہ جیسے خالق کی مرضی ہوگی میں اپنی توانائی کا اظہار کروں گا. اسی لیے خالق کائنات نے کہا فضرب، آپ یہ کام کرو. جب کام کر دیا، نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، نیل 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد پھر خطاب ہوا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دو. وَاتْرُك خطاب ہے حضرت موسیٰ کو، چھوڑ دو اس نیل کو، آزاد چھوڑ دو. یعنی کیا مطلب؟ اس کے 2 حصے کرنے بھی تیرا کام ہے اور اس کو ملانا بھی تیرا کام ہے، صرف ہمارے ارادے کے تم منتظر رہو. لہذا خالق کی کائنات نے جب یہ حکم دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اس سمندر کو چھوڑ دو، یعنی اسی طرح یہ الگ الگ رہے، جب ہماری مشیت آئے گی پھر اس کو ملا دینا. پس معصوم کے اندر یہ اقتضا موجود ہوتا ہے کام کرنے کا، توانائی اس کے اندر ہے، پاور اس کے اندر ہے. اعلی کار نہیں ہے کہ جس کے اندر شعور بھی نہ ہو، معرفت بھی نہ ہو، توانائی بھی نہ ہو، نہ، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. مقتضی سارے کا سارا معصوم کے اندر موجود ہوتا ہے، صرف مانع ہوتا ہے اور مانع ارادہ الہی ہوتا ہے. جیسے خالق کی طرف سے رضا آتی ہے، معصوم اپنے اقتضا کے بل بوتے پہ اس کام کو کائنات کے اندر ظاہر کر دیتا ہے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دیا. اور جب بنی اسرائیل سارے نکل گئے اور فرعون کا پورا لشکر آ گیا، اس کے بعد حکم ہو کہ ان کو غرق کر دیا جائے. غرق ہو گئے. وہ غرق ہونے کے بعد ہوا کیا ہے؟ وہ جس منصب کی طرف یا جس منزل کی طرف یا جس خالق کائنات کی بارگاہ میں اس بنی اسرائیل کو لے کر جانا تھا، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری پالیسی اور پورا برنامہ الہی نافذ کرنے کی کوشش کی. البتہ داستان بہت لمبی، اس کو عرض کرنا مقصود نہیں ہے. لہذا عرض کرنا اتنا مقصود تھا کہ اسی بشریت کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو معصوم کام کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے خالق کائنات کی طرف سے، اور وہ خود معصوم جانتا ہے چونکہ اس کا ارتباط خدا کے ساتھ ہے. لہذا آپ ہمیشہ اپنے خیالات اور تصورات کی دنیا میں ان کے کاموں کی توجیہ نہ کیا کرو جب تک کہ آپ اس مرحلے پہ نہیں آ جاتے ہو کہ آپ بھی قرآن کے مخاطب بنو، راسخون فی العلم بنو، اور انہی کی تعلیمات کے سائے میں آ کر پھر امامت کو سمجھو،
ہدایت کو سمجھو، پھر تمہیں امام بھی سمجھ میں آ جائے گا، عادی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ لہذا کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ جو بھی اس کام میں ائمہ کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، خالق کائنات جو کرامات، جو کمالات، جو فضائل معصومین کو دیتا ہے، وہ ان کے معاونین کو بھی عطا کرتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم من اللہ ہو، منصوص من اللہ ہو، یعنی عصمت بے عنوان منصوص من اللہ اس کے پاس ہو، ممکن ہے نہ ہو، لیکن درجہ عصمت اس کو مل جائے گا۔ وہ ہے کیا؟ جو بھی ہادی اللہ کی طرف سے آ کر بشریت کی نجات کے لیے سامان فراہم کرتا ہے، جس قانون پہ معصوم نے عمل کر کے بشریت کی ہدایت کی ہے، اسی قانون پہ چل کر اگر کوئی معصومین کا معاون بن کر وہ کام انجام دیتا ہے، خالق کائنات کمالات کی دنیا میں اس کو پیچھے نہیں رکھتا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے اور یہ سنت الہی ہے، قانون الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا، کام کرنے کے بعد جب پتہ چلا کہ ہم ہیں، نبی بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، اور سارے مسائل اور سارے کمالات، خالق کائنات نے فوراً کہا کہ موسیٰ ایک ہمارا عبد بھی ہے کہ آتیناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا ہے، خوب جاؤ اس کی شاگردی اختیار کرو۔ موسیٰ اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، اور اس کو خطاب ہوتا ہے کہ جاؤ جا کے شاگردی اختیار کرو۔ اور قانون الہی بھی یہی تھا کہ قانون یعنی پورا کامل ایڈریس بھی خدا نے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، فقط ایک اشارہ کیا، کہا مجمع البحرین ایک جگہ ہے وہاں پہ رہتا ہے، بس خود جا کے تلاش کرو۔ اور عجیب بات ہے، جو طالب ہوتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ یہ قانون ہے آقا۔ اگر کمال تک جانا ہے تو کمال تک وہی پہنچتا ہے کہ جو ہمیشہ جستجو میں رہتا ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے۔ اگر طلب پیدا نہیں کرو گے کبھی بھی اپنی منزل کمال کو نہیں پا سکتے ہو۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا اجمالی ایڈریس دیا کہ مجمع البحرین میں رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وسیع کو ساتھ لیا اور ایک مچھلی تل کر اپنے ساتھ رکھی، اور ساتھ رکھنے کے بعد چل نکلے اور مجمع البحرین سے پہنچے اور اس سے تھوڑا سا پھر آگے نکل گئے۔ بھوک لگی اور بھوک لگنے کے بعد پوچھا وسیع سے، بھائی وہ کھانا کیا ہوا؟ کہا کہ یاد نہیں ہے کہ جب وہاں پہ بیٹھے تھے مجمع البحرین میں تو مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ وہ حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا جس کی تلاش میں تھا، کہ وہ ولی خدا مل گیا۔ ولی خدا ہوتا ہی وہی ہے کہ کائنات میں جس طرح چاہے تصرف کر لے۔ یہ ایک اشارہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جس کی تلاش میں نکلے ہوں اس کے کاموں سے اس کو پہچان جاؤ کہ وہ کون ہے۔ بھونی ہوئی تلی ہوئی مچھلی، روسٹ ہوئی اور وہ ولی خدا کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائے، خوبی اسی کی شاگردی کے لیے ہم نے آپ کو اتنا گھر سے نکالا ہے اور اتنی زحمت دی ہے کہ جاؤ اس کی شاگردی اختیار کرو۔ اور عجیب بات ہے، یہ بھی داستان ایک طویل ہے قرآن کی۔ کیا ہوا؟ کہا شاگردی کرنا چاہتے ہیں۔ خوب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، خوب آپ کی سطح علم اتنی نہیں ہے کہ میری ہمراہی کر سکو، میری ہمراہی کے لیے وہ ایک خاص ظرفیت چاہیے، اس ظرفیت کے ہوتے ہوئے تو میری ہمراہی کر سکتے ہو۔ معصوم کی ہمراہی کرنا آسان نہیں ہے جب تک کہ وہ معرفت نہ ہو جس معرفت کے بل بوتے پہ آپ امام کے ساتھ قدم بقدم چل سکتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنا تھا اس مقدمے کے بعد کہ اگر معصوم کے برنامے میں غیر معصوم آ کر معاون اور مددگار بنتا ہے، اس کو جو درجہ ملتا ہے خالق کائنات کی طرف سے معصوم کی زبان سے، وہ معمولی درجہ نہیں ہوتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ معصوم کے ساتھ قدم بقدم اس بشریت کی ہدایت کے لیے گھر سے نکلو۔ اگر قدم بقدم معصوم کی آپ نے اعانت کی، معاونت کی، اس کے ہدف میں خالق کائنات ایسے درجات سے نوازتا ہے کہ جو بشریت کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ خوب پیغمبر اسلام سے کہا کہ مکہ سے ہجرت کرو، پیغمبر اسلام نے ہجرت کی۔ کہاں پہ چلے گئے؟ مدینہ میں۔ خوب جب ہم پیغمبر اسلام کی تاریخ بیان کرتے ہیں ہجرت میں تو کیا کہتے ہیں؟ اس تاریخ میں پیغمبر اسلام مکہ کی سرزمین پہ رہتے تھے، مجبور ہوئے وہاں سے نکلے اور مدینہ کی سرزمین پہ آ کے قیام فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مورخ کا کام ہے، بتاتا ہے کہ یہ ہوا، لیکن یہ مورخ کو نہیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے نظام الہی کیا تھا، کس نظام کے تحت پیغمبر اسلام ہجرت کرتے ہیں اور کس ہدف کے تحت وہاں سے نکل کر اس بشریت کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے اس مورخ کو نہیں پتا ہے۔ اسی طرح آپ جب جا کر جناب یوسف علیہ السلام کی داستان پڑھتے ہیں، ایک داستان ہے پوری سورہ یوسف کے اندر
ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد بزرگوار کو اس خواب سے آگاہ کرتے ہیں، آگاہ کرنے کے بعد اب وہ سارا سلسلہ ان کا مشکلات کا شروع ہو جاتا ہے۔ خب آپ قرآن کے اندر جا کر دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ ایک داستان ہے جو بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس داستان کے پیچھے کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے خالق کائنات قرآن کے اندر جب ان واقعات کو بیان کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، اس کا ربط ہے غیب کے ساتھ، یعنی ایک ظاہر ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ایک اس کا باطن ہے، غیب ہے جس کی آپ کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اس غیب تک پہنچانے کے لیے یہ ساری ہم نے داستان سرائی کی ہے۔ اس ظاہر کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، نہ، وہ غیب کیا ہے؟ کہ وہاں غیب تک جانے کے لیے راسخون فی العلم بننا پڑتا ہے۔ خواب دکھایا، خواب دکھانے کے بعد کنویں میں چلے گئے، کنویں میں سے نکلتے ہیں، بازار میں بک جاتے ہیں، بازار سے آ کر زلیخا کے گھر میں رہتے ہیں، زلیخا کے گھر کے بعد پھر وہ ساری داستان کرنے کے بعد پھر ایک دن آتا ہے جیل میں جاتے ہیں، کوڑے کھاتے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد ایک دن عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ عزیز مصر بن کے کیا کیا؟ وہی پوری مملکت جو کفر اور شرک کے اندر آلودہ تھی، اس کو کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے یہ سارا سفر خالق کائنات نے طے کروایا ہے۔ اور وہ سارا سفر جو ظاہر بین ہوتا ہے اس کو فقط یہ ظاہری سفر نظر آتا ہے، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے ظاہر سے غیب تک پہنچو، اس ظاہر سے باطن تک پہنچو۔ باطن یہ تھا کہ عزیز مصر بنانا ہے اور مصر کے اندر توحید کا پرچم لہرانا ہے۔ اگر وہ ہدف پورا ہو جائے تب تم غیب تک جا کے دسترسی حاصل کر سکتے ہو، اور باقی انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن خالق کائنات اس کے باطن میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر وہ لاڈلی ترین قوم بنی اسرائیل تھی، جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فراہم کر دیتے تھے، وہ سارا دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ناز نخرے تمہارے جو برداشت کیے ہیں کس لیے کیے ہیں؟ خوب ایک معمولیت ہے کہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کیا ہے کہ فلسطین کے اندر جا کر بیت المقدس میں جو شرک آلود بستیاں ہیں ان کے اندر شرک کا کلا کما کرنا ہے، توحید کا علم برپا کرنا ہے۔ کیا جواب ملتا ہے؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ایک وہ قوم ہے اور ایک یہ قوم ہے کہ جو معصوم کی معرفت کے بعد، معصوم کی معیت میں جب نکلتے ہیں تو پھر مشکلات کو کبھی بہانہ نہیں کرتے۔ ایک وہ ہیں اور ایک یہ ہیں۔ اسی لیے جنگ تبوک اسلام کی بڑی سخت ترین جنگ تھی اور بہت زیادہ آزمائش تھی۔ بعض بزرگان کہتے تھے کہ خداوند عالم کا یہ لطف ہے کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو یقیناً ہم بھی پیغمبر اسلام کا ساتھ نہ دیے ہوتے۔ جو مشکلات تھیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے جناب ابوذر کے بارے میں چمگوئیاں شروع کر دیں، چونکہ تھک گئے تھے اور راستے میں بھی تھوڑا سا گرمی کی شدت اتنی، پیاس، کھانے کا ہے کچھ نہیں، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب ابوذر بھی پھسل گئے، نکل گئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہ، جناب ابوذر کے بارے میں ایسے کلمات استعمال نہ کرو۔ جب پیغمبر اسلام نے کہا، دور سے دکھائی دیا جناب ابوذر آ رہے ہیں، ایک ظرف ہے اور اس کے اندر پانی ہے اور جناب ابوذر پہنچ رہے ہیں۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں ابوذر کہاں رہ گئے؟ کہا کہ پیاس کی شدت نے اتنا غلبہ کیا کہ جسم کے اندر توانائی نہیں تھی کہ حرکت کر سکوں، یعنی واقعی شدید گرمی کے عالم میں، اور وہ بھی صحرا ریت کا ہو اور انسان پیدل چل رہا ہو اور کچھ بھی نہ ہو، وسائل نہ ہو، ظاہراً طاقت فرسا ہے۔ کہا کہ دیکھا اسی اسنا میں وہاں پہ پانی میسر آیا، پانی زلال تھا، صاف و شفاف تھا، تو میں نے کاسا بھر لیا۔ تو کہا پیا کیوں نہیں؟ کہا جب تک محبوب نہ پیے فطرت ابوذر گوارا نہیں کرتی کہ رسول اللہ پر سبقت لے جائے۔ پانی لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آغا بہت سخت ہے، یہ باتیں کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ بس ایک انسان وہ ہے جو ظاہر بین ہے اور ایک ہے وہ جو باطن بین ہے۔ باطن بین وہ ہوتا ہے جس کو امامت کا بھی پتہ ہو، امام کا بھی پتہ ہو، اور امام کی معیت میں جا کر اسی ہدف میں امام کا معاون بنے جس ہدف کے لیے خالق کائنات نے ان کو بھیجا ہے۔ اگر اس ہدف میں آ کر اس کے شریک ہوتے ہیں تو پھر درجہ کیا ملتا ہے، مقام کیا ملتا ہے۔ یہ وہ روایات تھیں کہ جس ظاہر کو آپ نے دیکھا۔ بی بی معصومہ کون ہے؟ بی بی معصومہ وہ ہیں امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، مدینے سے چلی ہیں بھیا کی زیارت کے لیے، آ کر صحابے میں مریض ہوئی ہیں، وہاں سے کم میں منتقل ہوئی ہیں، 17 دن کم کے اندر رہ کر عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد دنیا سے
چلی گئیں. خود تاریخ ہمیں یہی معلوم ہے. کوئی یہی تاریخ ہے بی بی کی؟ اگر یہی تاریخ ہے تو پھر اتنے زیادہ فضائل کس باب کے ہیں؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی نے کچھ ایسا اقدام انجام دیا ہے جس اقدام کی بنیاد پہ معصومین نے یہ تمغے نہیں دیے، یہ تحفے نہیں دیے، یہ درجات وجودی ہیں بی بی کے جو بی بی نے خود طے کیے ہیں، اور معصومین علیہ السلام نے ان کا تعارف کروایا ہے، فقط بیان کیا ہے، اور بی بی نے وہ درجات خود طے کیے ہیں. وہ ہے کیا؟ اسلام کے اندر ایک ہے بہت مقدس چیز ہے، وہ ہجرت. البتہ ایک ہجرت زمانی ہے، ایک ہجرت مکانی ہے، اور ایک ہجرت معنوی ہے. وہ جو ہجرت معنوی ہے وہ انسان کے کمالات اور انسان کے درجات کو طے کرتی ہے، معین وہ کرتی ہے. کوئی ہجرت ہے کیا؟ ہجرت یہ ہے کہ انسان جتنا بھی دنیا میں آتا ہے سب کے سب مہاجر ہیں. کہاں سے ہجرت کرنی ہے؟ رذائل سے فضائل کی طرف. اور جب مکمل رذائل سے انسان الگ ہو جاتا ہے، فضائل کی دنیا میں آتا ہے، اس کو مہاجر فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ الی اللہ. وہ ہجرت کروانا یہ کس کا کام ہے؟ تن تنہا انسان جا سکتا ہے؟ ہجرت تن تنہا انسان انجام نہیں دے پاتا. خود پھر کیا کرو کہ پہلے مرحلے میں خود مہاجر بنو، اور پھر مہاجر بن کر اس بشریت کا ہاتھ تھام کر معصومین کی مدد کرو، اور جس ہدف پہ وہ بشریت کو لے جانا چاہتے ہیں آپ بھی وہی کام کرو، اور یہ راستہ آپ کے لیے کھلا ہے. وہ ایک زمانہ آتا ہے امام صادق علیہ السلام، ابھی امام کاظم علیہ السلام دنیا میں آتے نہیں ہیں کہ امام صادق علیہ السلام پہلے سے ہی بیان کر دیتے ہیں کہ ہماری اولاد سے، ہماری نسل سے ہمارا ہی ایک ٹکڑا کم کی سرزمین پہ جا کے دفن ہوگا، اور جو بھی اس کی زیارت کرے گا واجبت لہ الجنہ. کیا کریں گی؟ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، اور امام صادق علیہ السلام نے وہ حدیث کا انبار لگا دیا. وہ کیا کیا بی بی نے؟ خوب ہم نے یہ دیکھا کہ شاید بی بی وہاں سے بھیا کی محبت میں آئیں، بھیا کی زیارت کی غرض سے نکلی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ساوا سے کم میں تھوڑی سی علالت کے بعد دنیا سے چلی گئی، حرم بن گیا اور زائرین آ گئے زیارت کرنے کے لیے. بس یہی کام کیا ہے. عزیزان محترم، بی بی اگر مانوی اعتبار سے دیکھنا چاہیں، جو ماموریت امام رضا علیہ السلام کی تھی اسی ماموریت میں بھیا کی معاون بنی ہیں، اور وہی تشیع جو اس زمانے میں منزوی ہو چکی تھی اسی تشیع کی بنیاد اور اس تشیع کا پودا بی بی نے آ کے کم میں لگایا ہے. جس تشیع کو پروان چڑھانے کے لیے امام رضا علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مرو میں پہنچے ہیں. ایک ماموریت امام رضا علیہ السلام کی تھی اور دوسری ماموریت بی بی کی تھی. جو کام بی بی نے کیا ہے بعینہ وہی کام ہے جو امام رضا علیہ السلام نے کیا ہے، یا وہ کام جو امام نے کیا ہے بعینہ وہی کام تھا جو بی بی نے کیا ہے. اور وہ کام کیا تھا؟ کہ خود بھی مہاجر بنی، مہاجر الی اللہ. اور مہاجر الی اللہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو تمام رذائل سے اپنے آپ کو الگ کر کے، فضائل سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے. اور اگر انسان تنہا پہنچ جائے یہ مغرض انسان ہے. انسان وہ ہے نہ فقط خود بارگاہ الہی میں پہنچے بلکہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کا ہاتھ تھام کر ان کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائے. خود بی بی آئیں کس لیے؟ بی بی نے ایک مرکز بنایا اور اس مرکز کے اندر تشیع کی تربیت کا پودا لگایا، اور پوری بشریت کے لیے، بلکہ میں یوں کہوں کہ پوری تشیع کے لیے ایک ایسا میدان فراہم کیا کہ جس میدان میں تشیع آ کر اپنے آپ کو رذائل سے دور کر کے، فضائل سے وابستہ کر کے اللہ کی بارگاہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں. اس خاص ماموریت کے تحت بی بی کو یہاں پہ بھیجا گیا. اور آپ کو پتہ ہے روایات کے اندر یہ مضمون ہے، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں. قم کو قم کیوں کہا جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام گئے معراج پہ، ابھی سرزمین مکہ میں تھے، چوتھے آسمان پر پہنچے، جبرائیل ساتھ ساتھ ہیں، اور جیسے ہی چوتھے آسمان پہ پہنچنے ایک سرزمین دکھائی دیتی ہے بڑی نورانی، اور کچھ لوگ وہاں پہ نورانی چہرے نظر آتے ہیں. پیغمبر اسلام اس منظر کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا سا آدمی بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے انسانی شکل میں. جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جبرائیل جواب دیتا ہے یہ قم کی سرزمین ہے. کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ کہا یہ ابلیس ہے. کہا یہ کیا کریں گے اور یہ کیا کرے گا؟ کہا یہ سرزمین ہے جہاں پہ عشاق اہل بیت پیدا ہوں گے اور قیامت تک کے لیے ان کی ہدایت کا سامان ہوگا. کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ کہا ابلیس ہے. کہا اس کا کام کیا؟ کہا یہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا.
وہ پیغمبر اسلام نے وہاں پہ ارشاد کیا، ارشاد فرمایا اس کو قم املون، یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک وجہ تسمیہ جو قم کی بیان کی وہ پیغمبر اسلام کے ارشاد گرامی سے تھا کہ قم کو قم کیوں کہا گیا، کہا کہ یہ محفوظ ہے ابلیس اور شیطان سے۔ البتہ یہ وعدہ نہیں ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے لیے بھی خالق کائنات نے کیا کہا کہ اے بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، خوب ایک یہ اعلان کیا کہ تمہیں ہم نے عالمین پر فضیلت دے دی، اور ایک وہی بنی اسرائیل ہے جن کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب علی غضب، ذلیل ترین قوم بھی یہی ہے۔ خوب کیا ہوا، وہ خالق کائنات نے کہا ہم نے فضائل کی جب بات کی ہے تو بھی قانون کے سائے میں، اور جب ذلت کی بات کی ہے تو بھی قانون کے سائے میں۔ اگر یہ قوم اپنے ان فضائل کی بنیاد پہ زندگی بسر کرتا رہے، یہ نورانی سرزمین ہے، اور اگر ان فضیلتوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو آلودہ کرتے ذلیل ترین انسان بن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہی زکریا ابن آدم، یہ شیخین میں دفن ہے، اور یہ قم کی سرزمین کو چھوڑ کر انہوں نے خط لکھا امام عسکری علیہ السلام کو کہ میں قم کی سرزمین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امام نے پوچھا وجہ کیا ہے، کہا قم کی سرزمین پہ رہتے ہوئے میں نے جھوٹ سنا ہے، اور جس شہر میں جھوٹ بولا جائے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ قم کی یہ سرزمین ہو، اگر یہ فضائل ہیں اس بنیاد پہ تو اس کا مطلب ہے کہ خود قم کی کوئی موضوعیت نہیں ہے۔ اگر فضائل کے باب میں اور فضائل کی دنیا میں آپ چلتے چلے جائیں گے نورانی تر ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر فضائل کو چھوڑ کر ابلیس کا راستہ اپنا دیا تو خداوند عالم نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے خدا کی کہ حتماً آپ کو جو تمغہ دے دیا اس تمغے پہ آپ کو باقی رکھنا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام نے پلٹ کر جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کا نمونہ ہے۔ امام فرماتے ہیں زکریا پہلی بات کہ تم دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ ہو۔ دو، کہا تمہاری ذمہ داری قم میں رہو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اہل قم پر تیرے توسط سے خالق کائنات کی نعمات نازل ہوتی ہیں۔ آقا ایک زمانے میں وہ قم اور آج قم کی حالت کیا ہے؟ بس قم میں جو پودا بی بی نے آ کر لگایا تھا وہ کیا تھا؟ یہ بستر فراہم کرنا تھا، یہ میدان فراہم کرنا تھا پوری بشریت کے لیے، اور بالخصوص تشیع اور محبان اہل بیت کے لیے، کہ محب اہل بیت کو اگر اللہ کی طرف جانا ہو اور خالق کائنات کی بارگاہ میں جانا ہو تو وہ کیا کرے؟ خالق کائنات نے یہ میدان فراہم کر دیا، آؤ اس بی بی کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو لکھاؤ، اللہ کی منزل تک پہنچاؤ۔ لہذا بی بی کے لیے کیا کہا؟ کہ یہ معصومہ بھی ہیں، یہ شفیہ بھی ہیں، یہ درجات کمالات کو اس حد تک طے کر چکی ہیں کہ 3 معصوموں نے گواہی دی ہے کہ من زارہا وجبت لہ الجنہ، خوب زیارت کریں جنت واجب ہو جائے گی۔ خوب یہ تمغہ ہے جو معصوم نے دیا ہے یا نہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے جس کو معصومین نے بیان کیا ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس پر خود بی بی فائز ہوئی؟ پہلا مقام عصمت، دوسرا مقام شفاعت۔ البتہ شفاعت کا ایک تصور جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو دل چاہے کرتے رہیں، بالآخر مرنے کے بعد وہ ہمارا ہاتھ تھام کے ہمیں پہنچا دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بہشت مطہرین کی جگہ ہے، جو مطہر نہیں ہوگا وہ بہشت میں نہیں جائے گا، یہ یقین جان لیں، کیونکہ وہ جگہ ہی پاکیزہ لوگوں کی ہے۔ جب جگہ مطہر ہے تو مطہر جگہ میں مطہر ہی جائے گا، آلودہ نہیں جا سکتا۔ اور اگر جنت سے پہلے کی تھوڑی بہت قرآنی معلومات ہوں، یہ تسنیم ہے، نام سنا ہوگا آقا جوادی حافظ اللہ کی تفسیر کا نام بھی تسنیم ہے۔ یہ تسنیم کیا ہے؟ وہ روایات میں ملتا ہے کہ بہشت کے دروازے پہ ایک نہر ہے بہت بڑی عظیم جس کا نام ہے تسنیم۔ اس تسنیم میں ہر بہشتی کو ڈالا جائے گا، اس سے تطہیر کر کے پاک و پاکیزہ کر کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ یعنی دخول جنت کے لیے بھی تسنیم سے جب تک ہو کر نہیں جائے گا بہشت میں نہیں جا سکتا ہے۔ خوب یہ تسنیم کہاں سے ظاہر ہوگی؟ اس تسنیم کو آپ کو دنیا سے لے کر جانا ہے۔ اور شفاعت کا تصور یہ ہے، میں مثال کے ذریعے عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا مائیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے بچپنے میں بچہ ضعیف ہوتا ہے، حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، توانائی نہیں ہوتی، پھر ماں اپنا ہاتھ پکڑاتی ہے بچے کو اور ہاتھ پکڑانے کے بعد اس کو چلاتی ہے۔ پہلے ہاتھ تھماتی ہے، بچہ ہاتھ پکڑتا ہے، پھر اس کو
چلانا شروع کرتی ہے، اتنا ہاتھ تھما کے چلاتی ہے کہ ایک دن وہ قدرت مند ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی قدرت مند ہوتا ہے ماں پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کو معاشرے کے حوالے کر دیتی کہ بس بیٹا اب تم مستقل ہو گئے، معاشرے میں جا کے زندگی بسر کرو۔ شفاعت یہ ہے کہ معصومین کا ہاتھ تھام کر تمام تر فضائل کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور جس دن فضائل کی اس دنیا میں پہنچ جاؤ گے معصوم ہاتھ چھوڑ کے آپ کو بہشت کے اندر پہنچا دے گا۔ یوں نہیں ہے کہ دنیا میں جو دل چاہے کرتے رہیں اور آخرت میں وہ لے کے وہاں چلے جائیں گے، نہ ایسا نہیں ہے۔ خوب بی بی جو شفاعت کریں گی، شفاعت کا معنی کیا ہے؟ بی بی کے ان کمالات کو جس کو بی بی نے خود طے کیا ہے ان کو آہستہ آہستہ آ کر اپنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بی بی سے وابستہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وابستہ ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کی زیارت کرے گا وجبت لہ الجنہ۔ وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بی بی سے وابستہ ہو، ظاہر حضرت معصومہ ہو، اور عجیب بات ہے، زیارت نامہ بھی آپ جا کر دیکھیں تو کیا ملتا ہے؟ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، نہ کہ للجنہ۔ اب وہ نہیں ہے ادبیات کے عنوان سے آگے کہو کہ یہاں پہ فی لام کا معنی دے رہا ہے، نہ، فی اپنے معنی میں ہی ہے، اپنا معنی ہی دے رہا ہے۔ وہ بی بی کیا ہے؟ شفاعت کریں گی، کس لیے؟ فی الجنہ، جنت میں۔ وہ جنت میں پہنچ گئے پھر شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جب جنت میں پہنچ گئے پھر اب کیا شفاعت کی ضرورت ہے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ابھی سفر انسان کا جاری ہے، اور ان جنت کے مراتب تک جانے کے لیے بغیر شفیع کے آپ نہیں جا سکتے۔ جس طرح ماں کا ہاتھ تھام کر بچہ حرکت کرتا ہے، معصوم اور امام کے بغیر انسان جنت کے مراتب بھی طے نہیں کر سکتا ہے۔ اور بی بی کی عظمت وہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو اس کا ظاہر بن جاتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ خطاب کرتا ہے اشفعی۔ وہ مقام شفاعت بی بی کو حاصل ہے، مقام عصمت بھی بی بی فائز ہے، اور اور اتنا روایات کے اندر آیا ہے کہ حتیٰ شیعیان باجمعہم بی بی کی شفاعت کے سائے میں جنت میں جا پہنچیں گے۔ کیسے کریں؟ کا ظاہر بنو۔ اگر ظاہر، البتہ یہ دو روایتیں ہیں، دونوں کو جا کر دیکھی گیا۔ بعض روایات میں آیا کہ من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، اور بعض میں مطلق ہے من زارہا وجبت لہ الجنہ۔ اور اتفاق سے، حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ روایات جن کے اندر عارفا بحقہا کا کلمہ استعمال ہوا ہے سند کے اعتبار سے متقن نہیں ہے، اور جس میں مطلق آیا ہے یہ وہ سند کے اعتبار سے بڑی قوی ہیں۔ علم رجالی اس بیس سے جا کے اگر دیکھنا چاہیں، علی الاطلاق من زارہا وجبت لہ الجنہ، یہ روایات سند کے اعتبار سے بڑی محکم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون ہے جو اس کا ظاہر ہے؟ ظاہر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا سفر الی اللہ ہوتا ہے۔ تو جو ظاہر اپنے سفر الی اللہ میں جس کو شفیع بناتا ہے، وہ شفیع بھی اس کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بعض لوگ ہیں ان کو جو شفیع بناتے ہیں، تو ایک وہ ہے جو ان کو شفیع بناتا ہے انحطاط کے لیے، اور ایک وہ ہے جو ان کو شفیع بناتا ہے ارتقاء کے لیے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کیسے، یہ ہے شفیع، مدد کریں گے آپ کی، آپ انحطاط کی طرف جانا چاہو تو بھی شفیع ہیں، ارتقاء کی طرف جانا چاہو تو بھی شفیع ہیں۔ اور معنی کیا ہے؟ معنی یہی ہے کہ ایک دفعہ جاتے ہیں بی بی کی بارگاہ میں، کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی نعمات۔ وہ یہ دنیا یہی رہ جائے گی، انحطاط ہے، وہ یہ انحطاط مانگا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ وہ شفیعہ ہیں، وہ شفاعت بھی کر رہی ہیں، دے بھی رہی ہیں۔ آپ کیا لے رہے ہو؟ جو آپ لے رہے ہو اسی کے سائے میں آپ کو زندگی بسر کرنی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو بی بی کی بارگاہ میں آ کر بی بی کو اپنا شفیع بناتا ہے ارتقاء کی منزل کی طرف۔ اسی لیے عزیزان، زیارت کا فلسفہ اور زائر حقیقی ہوتا کون ہے؟ خوب واضح ہے، زائر جو حرکت کرتا ہے، مزور جس کے پاس جا کر پہنچتا ہے، اور اس کی مدد سے پھر اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ زائر ایک نقطے پہ کھڑا ہے، مزور کسی نقطہ دیگر پہ کھڑا ہے، اور ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور زائر حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا فاصلہ کم کرتا ہے۔ فاصلہ کم کرتے 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 ایک دن زائر مزور سے متصل ہو جاتا ہے۔ حقیقی زائر کون ہے؟ کہ وہ جو فاصلہ ختم کر کے مزور کی بارگاہ میں جا پہنچتا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو ظاہر امام حسین ہیں، ظاہر امام علی ہیں، ظاہر امام رضا ہیں، ایسے ہم میں اور امیر المومنین ہم میں اور علی ابن موسیٰ رضا میں، ہم میں اور کریمہ اہل بیت میں کتنا فاصلہ ہے کمالات کی دنیا میں؟ وہ بی بی کی اتنی
عمر نہیں ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں کون سے درجات طے کیے کہ معصوم فرماتے ہیں جس کی زیارت کر لے وہ بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ کن درجات کو بی بی نے طے کیا کہ جس کے ظاہر بن کر تم ان درجات پہ جانا چاہتے ہو؟ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس منزل پہ فائز ہیں، اگر آپ ظاہر حقیقی بن گئے اور اس مقام پہ آ گئے، جنت کیا ہے، جنت کے درجات کیا ہیں؟ اصل جنت سے بالاتر لقاء اللہ کی منزل تک بی بی آپ کو پہنچا سکتی ہیں۔ ظاہر کون بنتا ہے؟ جو فاصلے کم کرتا ہے، اور جس کا فاصلہ کم نہیں ہوتا وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر بننے کے لیے کرو ان فاصلوں کو ختم کرو۔ ہم اٹھتے ہیں، بی بی کی بارگاہ میں چلے گئے، سلام کیا اور اپنے آپ کو کہا جی ہاں زیارت پڑھ لی، اور وہی عربی کے چند کلمات زبان پہ تکرار کیے اور گھر واپس آ گئے۔ وہ بس یہی تھا۔ بی بی نے ایک حرم بنایا ہے، اور امام صادق علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق کہ ہر معصوم کا ایک حرم ہے۔ ہمارا حرم کیا ہے؟ قم۔ خوب حرم ہوتا کیا ہے؟ حرم محرومیت سے نکلا ہے۔ حرم محرومیت، ممنوعیت سے۔ ممنوعیت میں کیا ہے کہ یہاں پہ تشیع پھیلے گی، پھولے گی، بڑھے گی، یہاں پہ ہمارے علوم پھیلیں گے، بڑھیں گے، اور جو بھی اس سے وابستہ رہے گا وہ ہم سے وابستہ رہے گا۔ اس کو حرم جو بنایا گیا ہے، کس لیے بنایا گیا ہے؟ یہ تشیع کی مرکزی حیثیت ہے، جس کو معصومین نے اپنی زندگیوں میں جا کے بیان کیا تھا کہ چے بسا بی بی دنیا میں آئی نہیں تھی۔ خوب اگر آپ ظاہر نہیں بنتے ہیں، ان کے حقیقی ظاہر نہیں بنتے ہیں، واجبۃ له الجنہ والا مسئلہ حل نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ کس کے لیے حل ہوگا؟ جو واقعاً اپنے آپ کو ظاہر حقیقی بناتا ہے، اور ظاہر حقیقی وہی ہوتا ہے جو اپنے فاصلے کم کرتا ہے۔ آپ جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جو اذن دخول پڑھتے ہیں، اذن دخول میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے کلمات پڑھنے کے بعد یہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بسم اللہ وفی اللہ و الی سبیل اللہ، میں آیا ہوں کس لیے؟ کہ آپ کے ساتھ منسلک ہو کر مجھے جانا کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ زبان سے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ذریعے سے چمک جاتے ہیں تو کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یا پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، یا نوکری مانگ رہے ہوتے ہیں، یا کھانے پینے کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے، آئے کس لیے تھے اور مانگ کیا رہے ہو؟ یہ بی بی جس کا حرم یہاں پہ ہے، اور یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی اپنا آپ کو بی بی کا ظاہر بنانا چاہتا ہے، اس سفر کو کم کرے، ان رذیلتوں کو اپنے آپ سے جدا کرے۔ جب رذیلتوں کو اپنے آپ سے جدا کرے گا، آہستہ آہستہ بی بی کا قریب ہوگا، اور بی بی کا جب ظاہر بن جائے گا، اس کے لیے معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ من زارہا وجبت لہ الجنہ۔ عارفاً بحقہا کی قید کی ضرورت نہیں ہے، یہ قید توضیحی ہے، قید اعتراضی نہیں ہے۔ واقعاً اگر حقیقی ظاہر بن جائے آدمی، فاصلہ اگر کم کر دے، اور اس فاصلے کو کم کرنے کے بعد حقیقی معنوں میں جب ظاہر بن جائے گا بی بی کا ان درجات میں، ان کمالات میں، یعنی ایک سنخیت پیدا کر لے گا۔ اور شفاعت کا تعلق ہی اسی سے ہے کہ بی بی شفاعت کریں گی، کیا ہوگا؟ شفاعت کا کلمہ ہی بتا رہا ہے کہ شفاعت کے اندر آپ کو کیا ملے گا۔ شفاعت وہی ہے، آپ کہتے ہیں نا عربی میں شفاعت جفت، تا کے مقابلے میں جفت ہوتا ہے۔ تا کو عربی میں ویتر یا واتر کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں شف، جفت، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ کام جو انسان تنہا انجام نہیں دے سکتا، کسی کی مدد لو، اس کی مدد کے سہارے سے یہ اپنا کام پورا کر دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے گھر میں ہوم ورک کرتے ہیں، اور بس اوقات ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، پھر وہ والدین کا سہارا لے کر شفیع بناتے ہیں والدین کو۔ والدین پھر کیا کرتے ہیں؟ والدین پھر یہ نہیں کرتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، ہم سارا لکھ دیں گے، یہ بھی ظلم ہے بچے پہ۔ نہ، سارا ان کا ہوم ورک نہیں کریں، مشق وہ ان کی ساری نہیں کریں، وہ کیا کریں؟ جتنی ان کو مدد کی ضرورت ہے اتنی مدد ان کو دیں، اور اس مدد کے ساتھ ان کی اتنی ہیلپ کریں کہ ہاں وہ راستے پہ چل نکلیں۔ اور یہ ظلم ہے بچوں کے ساتھ۔ وہ بعض مائیں یا والدین یہ کرتے ہیں کہ شاید ہم بچے کی مدد کر رہے ہیں، اور اس مدد کے بل بوتے پہ شاید ہم بہت بڑا اس پہ لطف کر رہے ہیں۔ نا، یہ لطف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ لطف اگر کرنا ہے تو ان کا ہاتھ تھامیں، اور جس منزل کی طرف ان کو گامزن ہونا ہے اسی منزل کی طرف آپ ان کو لے کر جائیں، لیکن اپنے ساتھ ان کا ہاتھ تھما کر لے کے جائیں۔ خوب یہ کلمہ شفاعت بتا رہا ہے کہ بی بی جب شفیع محشر ہیں تو کیا کرنا ہے؟ منسلک ہونا ہے، اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے بی بی سے۔ خوب کس میں منسلک کرنا ہے؟ خوب بی بی کی دیکھیں، خوب جہاں پہ بی بی آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں وہ بیت النور بن جاتا ہے، اور جہاں پہ بی بی دفن ہوتی ہیں وہ حرم اہل بیت بن جاتا ہے۔
اور وہ قیامت تک کے لیے زائرین کے لیے زیارت گاہ بن جاتا ہے، اور جو بھی آتا ہے اس زیارت کے زمرے میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف گامزن کرتا ہے۔ خود جو بھی اہل بیت کے ساتھ مل کر، جو بھی ائمہ طاہرین کے ساتھ مل کر اسی پروگرام میں شامل ہوتا ہے جس کو خالق کائنات نے پوری بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جو بھی معاون بن جائے اس کے لیے یہ مقام ہے۔ اب وہ معصوم کم ہوں، وہ شہداء ہوں، یا وہ علماء ہوں۔ اس لیے روایات کے اندر ہے شہداء بھی شفیع ہوں گے، علماء بھی شفیع ہوں گے۔ اس درجے پہ آؤ، ان رذائل کو دور کرو تاکہ ان سے منسلک ہو۔ وہ کیسے آؤ گے؟ آگے تتمے کے طور پہ آغا جوادی کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ آغا جوادی جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو جبے پہ گئے، محاذ جنگ پہ، تو ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ یہ عراقی فوج جگہ ان کے اس میں تھی، تو خطرہ تھا بہت زیادہ کہ اگر وہاں پہ جاتے، تھوڑا سا فاصلے پہ نہر تھی، تو نہر سے اگر وہ وضو کرنے کے لیے جاتے تو وہ چونکہ دشمن کی اس میں دید میں تھا، تو جو اس کا تھا کمانڈر، اس نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے وضو نہیں کر سکتے ہو، چونکہ دشمن ہے اور دشمن کے اس سیطرے میں ہے، تو جو بھی جائے گا اس کو مار دیا جائے گا۔ تو اس نے ممنوع قرار دیا تھا کہ آپ نہیں جاؤ۔ لہٰذا آغا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ خطرہ ہے تو اب یہاں پہ تیمم کر لو، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ 14 سالہ ایک بچہ وہ بڑھتا ہے اسی نہر کی طرف کہ میں وضو کرتا ہوں، تو انہوں نے روکا، خود آغا جوادی نے بھی روکا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، وہاں پہ وضو نہیں کرو۔ تو وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ آغا زندگی کی آخری نماز ہے، دل چاہتا ہے کہ خلوص سے آخری نماز پڑھ لوں۔ بچہ گیا 14 سال کا، گیا وضو کیا، وضو کر کے واپس آیا، اس نے نماز پڑھی، اور ایسی نماز پڑھی کہ باقی جو اس کو دیکھ رہے تھے وہ گریہ کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے حملہ کرنا تھا، اور اس حملے میں چونکہ بعض ایسے علاقے تھے جو رات کی تاریکی میں جا کر پھر یہ فتح کرتے تھے، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، وہ بچہ آگے آگے ہے، اور وہ راستہ انہوں نے، یعنی وہ جو منطقہ تھا وہ فتح بھی کر لیا، اور بچہ رات میں عملیات میں شہید ہو گیا۔ صبح ہوئی، آغا جوادی کو بتایا گیا کہ آغا وہ بچہ جو وضو کر کے نماز پڑھ رہا تھا وہ شہید ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آغا جوادی نے اپنا عمامہ اتار کے پھینک دیا، مٹی اٹھائی اور سر پہ ڈالی، اور سر پہ ڈال کے کہتے ہیں جوادی تم حوضے میں بیٹھ کے فلسفہ اور عرفان پڑھو، تمہارا کیا لگے اس مکتب سے، اس مکتب کا کیا عشق ہے اور اس مکتب کی کیا محبت ہے کہ جو 14 سال کا بچہ ہو وہ اگر وہ مکتب اہل بیت کا شاگرد بن جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور تم حوضے میں زندگی گزار دیتے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کون سی نماز آخری ہے۔ اس مکتب میں جو پلتے ہیں ان کے لیے درجات ہیں، اسی لیے کہا کہ من زارہا وجبت لہ الجنہ۔ مکتب اہل بیت مکتب عشق ہے، اور اس مکتب عشق میں پلنے کے لیے رذائل سے دور رہنا پڑتا ہے۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ قیامت کے عالم میں جب تنہائی کا عالم ہوگا، وحشت زدہ ہوگا وہ عالم، وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو امن میں ہوں گے، جو اطمینان کے عالم میں ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ کہا وہی ہوں گے جو مکتب اہل بیت میں پلتے ہیں، جو محبت اہل بیت میں پلتے ہیں، وہ ہمیشہ عالم اطمینان میں ہوں گے۔ اور اسی مکتب اہل بیت کا عشق لے کر ایک خاتون مدینہ کے سرزمین سے چلی تھی اپنی بھیا کی محبت میں، اور اپنے مکتب کو دنیا کو متعارف کروانے کے لیے نکلی۔ ایک وہ خاتون تھی جو اپنی بھیا کی محبت میں نکلتی ہے، مدینے سے ساوا میں آتی ہے، بھیا کی یاد میں مریض ہو جاتی ہے، اور کم والے آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، کم میں علیل ہو جاتی ہے، اور چند دن عبادت کرنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ لیکن وہاں پہ ہمیں ایک اور بہن بھی نظر آتی ہے جو بھائی کی محبت میں نکلی تھی، لیکن بھائی دور نہیں تھا، بھائی کے ساتھ ساتھ تھی۔ مدینے سے نکلی، بھائی کے ساتھ تھی، مکہ میں آئی بھائی کے ساتھ تھی، کربلا میں آئی تو بھی بھائی کے ساتھ تھی۔ لیکن معصومہ اور زینب میں فرق اتنا ہے، معصومہ نے بھیا کا سنا کہ بھیا کو زہر ملا، شہید ہو گئے، بی بی برداشت نہ کر سکی، لیکن زینب وہ تھی جو 70 قدم کے فاصلے پہ اپنے بھیا کو شہید ہوتا دیکھ کر یہ آواز بلند کر رہی تھی، اے عمر سعد، اے ملعون تو دیکھ رہا ہے، اور شمر جیسا کمینہ میرے بھئیے کے سینے پہ بیٹھ کر نواسہ رسول کو ذبح کر رہا ہے۔ ادرکم اللہ
دوسری مناسبت ان دو بہنوں میں یہ تھی کہ ایک بہن جو رضا کی محبت میں آتی ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب بی بی کی میت کو تیار کیا گیا اور اسی مقام پہ لایا گیا جہاں پہ دفن کرنا تھا، دفنانے کے لیے اب مجبور تھے کہ کوئی ایسا محرم ہو جو اس بی بی کو قبر میں اتارے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے اور روایات کے اندر بھی ہے کہ دو شخصیات آئیں، البتہ یہ اختلاف ہے، بعضوں نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم اور امام رضا تھے، اور بعضوں نے کہا کہ نہ امام رضا اور امام محمد تقی تھے۔ بہرحال یہ مسلم ہے کہ وہ بھیا جس کی محبت کے لیے بی بی آئی تھی وہ ضرور شامل تھے، اور عجب نہیں کہ ایک آواز آئی، بی بی نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا، اے بھیا باقی تم میرا جسد اٹھائیں گے، بھیا آپ میرے پاؤں کی طرف سے میرے لاشے کو اٹھاؤ، میرے پاؤں کے تلووں کو دیکھو۔ ارے میرے پاؤں کی تلووں کی حالت یہ ہو گئی آپ کی محبت میں، ان پہاڑوں کا سفر کرتے ہوئے میرے پاؤں چھلنی ہو گئے۔ عجب نہیں زینب کی آواز آئے جب چیلم منانے آئی ہوگی، کہا ہوگا اے بھیا حسین جب میں آئی تھی میں تجھے نہیں پہچان پائی، ارے جب شام سے ہو کے آئی ہوں بھیا مجھے دیکھو، میرے بازو ارے میری پشت دروں سے زخمی ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسلیما لأمره لا معبود سواه الہ العالمین۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جس مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں پہ آئیں، الہ العالمین ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں آئے دن محبت اہل بیت میں اضافہ فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بانیان مجلس ہیں اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، الہ العالمین ان کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین ان کی جان مال ناموس آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں محبین اہل بیت دنیا کے جس کونے میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کی جان مال ناموس آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مومنین و مومنات کل تک عزاداری ائمہ طاہرین میں شریک تھے اور آج دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین حاضرین کے مرحومین کو بھی ائمہ طاہرین کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور اس دین کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آخر میں آقا بانیان مجلس کی طرف سے اعلان ہے کہ ان کی حوائج شریعہ کے لیے اور ان کے مرحومین کی اور خصوصاً شہداء اسلام کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔